لیلا اندر سے جھوم اٹھی۔ اس نے اس کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کی، لیکن وہاں ایک ایسا انداز تھا جسے سمجھنا مشکل تھا، ایک ہنسی مذاق والی مسکراہٹ جو اس کی آنکھوں کی گہری اور سنجیدہ نظر سے بالکل الگ تھی، ایک ہوشیار نظر جو مذاق اور سچائی کے بالکل درمیان گرتی تھی۔ طارق نے اپنی صحیح والی ٹانگ کی ایڑی سے سگریٹ کو کچل دیا۔ تو تم اس سب کے بارے میں کیا سوچتی ہو؟ پارٹی کے بارے میں؟ اب بے وقوف کون ہے؟ میرا مطلب مجاہدین تھا لیلا، ان کا قابو لانا۔ اوہ، وہ اسے کچھ بتانے لگی جو بابی نے کہا تھا، بندوق اور انا کے اس خراب گٹھ بندھن کے بارے میں۔ تبھی اس نے گھر سے ایک ہنگامے کی آواز سنی، بلند آوازیں، چیخنا۔ لیلا تیزی سے بھاگی۔ طارق اس کے پیچھے لڑکھڑاتا ہوا آیا۔ صحن میں ایک لڑائی چل رہی تھی۔ اس کے بیچ میں دو غصے والے مرد تھے جو زمین پر لوٹ پوٹ ہو رہے تھے، اور ان کے درمیان ایک چاقو تھا۔ لیلا نے ان میں سے ایک کو پہچان لیا جو ٹیبل پر پہلے سیاست پر بات کر رہا تھا، دوسرا وہ شخص تھا جو کباب کی سیخوں کو ہوا دے رہا تھا۔ کئی لوگ انہیں الگ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، بابی ان میں نہیں تھے، وہ دیوار کے پاس لڑائی سے سیف ڈسٹنس پر کھڑے تھے، طارق کے والد کے ساتھ جو رو رہے تھے۔ اپنے آس پاس کی بلند آوازوں سے لیلا نے کچھ باتیں سنی اور انہیں سمجھا۔ سیاست کے ٹیبل والے شخص جو ایک پشتون تھا نے احمد شاہ مسعود کو 1980s میں سوویت کے ساتھ سمجھوتا کرنے پر غدار کہا تھا۔ کباب والا شخص جو ایک تاجک تھا، اس کو برا لگا اور اس نے بات واپس لینے کو کہا۔ پشتون نے انکار کر دیا۔ تاجک نے کہا اگر مسعود نہ ہوتا تو اس دوسرے شخص کی بہن ابھی بھی سوویت سپاہیوں کی غلامی کر رہی ہوتی۔ وہ ہاتھا پائی پر اتر آئے، پھر ان میں سے ایک نے چاقو نکال لیا۔ اس بات پر اختلاف تھا کہ کس نے نکالا۔ خوف کے ساتھ لیلا نے دیکھا کہ طارق اس لڑائی میں کود پڑا تھا۔ اس نے یہ بھی دیکھا کہ صلح کروانے والے کچھ لوگ اب خود مکے چلا رہے تھے۔ اسے لگا اس نے ایک دوسرا چاقو بھی دیکھا۔ اس شام بعد میں لیلا نے سوچا کہ کیسے وہ لڑائی بڑھ گئی تھی۔ مرد ایک دوسرے کے اوپر گر رہے تھے، چیخ پکار اور چلتے ہوئے مکوں کے بیچ، اور اس کے درمیان ایک پریشان طارق جس کے بال بکھرے ہوئے تھے، اس کی مصنوعی ٹانگ نکل گئی تھی اور وہ باہر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کتنی جلدی سب کچھ بکھر گیا تھا۔ لیڈرشپ کونسل وقت سے پہلے بن گئی، اس نے ربانی کو پریزیڈنٹ چن لیا، دوسرے فیکشنز نے اقربا پرواری کا رونا رویا، یعنی نیپوٹزم کا۔ مسعود نے امن اور صبر کی اپیل کی۔ حکمت یار جسے باہر رکھا گیا تھا غصے میں تھا۔ ہزارہ لوگ جو ہمیشہ سے ظلم اور نظر انداز کیے جانے کا شکار تھے غصے میں ابل رہے تھے۔ گالی گلوچ ہوئی، انگلیاں اٹھی تھی، الزامات لگائے گئے، میٹنگز غصے میں کینسل کر دی گئی اور دروازے بند کیے گئے۔ شہر نے اپنی سانس روک لی۔ پہاڑوں میں کلشنیکوفز میں لوڈڈ میگزینز فٹ کی جا رہی تھی۔ مجاہدین جو پوری طرح ہتھیاروں سے لیس تھے، لیکن اب ان کا کوئی کامن دشمن نہیں تھا، انہوں نے ایک دوسرے میں ہی دشمن ڈھونڈ لیا تھا۔ کابل کے آخری فیصلے کا دن آ چکا تھا، اور جب کابل پر راکٹس برسنے لگے تو لوگ چھپنے کے لیے بھاگے۔ میمی نے بھی ایسا ہی کیا۔ حقیقت میں انہوں نے دوبارہ کالے کپڑے پہن لیے، اپنے کمرے میں گئی، پردہ بند کیا اور اپنے سر پر کمبل اوڑھ لیا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں کہانی کے اگلے باب میں، تب تک ہمارے ساتھ جڑے رہیں، چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم۔